یہ کلپ دیکھیے ایک خاتون کس طرح نکاح پڑھا رہی ہے۔ بھلے جائی ماروی لتھو دلیل دائن۔ ایک سندھی قوم پرست عطا محمد بھمرو کو اس کی وصیت کے مطابق لطیفی شریعت کے تحت قبر میں الٹے منہ دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہرن اور جانور بھی اگر مر جائیں تو ان کی بھی قبریں بنائی جاتی ہیں اور ان کو دفنانے پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ جو اللہ کے دین کا نہیں بنتا وہ ملک اور قوم کا خیر خواہ کیسے ہوگا؟ یہ اسلام دشمن قوم پرست طبقہ جس نے قوم کے حقوق کے نام پر صرف اپنی جیبیں گرم کی۔ اچھا، ان الہات کے مارے ہوئے ان مریضوں کا عجیب حال ہے، ان کی دشمنی صرف اسلام سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ سرزمین سندھ جس کو باب الاسلام کا اعزاز حاصل ہے، ایک وقت تھا کہ یہاں ایک متعصب ہندو اور برہمنزادہ راجہ داہر کی ظالمانہ حکومت تھی۔ اس ظالم شخص نے سندھ کے باشندوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے اور یہاں کے مظلوم طبقے نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ 712 عیسوی بمطابق 93 ہجری کو ولید بن عبد الملک خلیفہ کے دور میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ مکران کے راستے سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ پنجگوار اور منبیلا کو فتح کرتے ہوئے سندھ کی بندرگاہ دیبل پر پہنچے اور راجہ داہر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سندھ کی فتح اصل میں بر صغیر میں اسلام پھیلنے کا سبب بنی۔ جنوبی ایشیا میں اسلام کی بھرپور لہر آئی، اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کا لقب ملا، اور یہ خطہ منگولوں کے فتنے کے زمانے میں مظلوموں کی پناہ گاہ ثابت ہوا۔ سندھ کی زرخیز زمین نے بہت سارے علماء، فقہاء، محدثین اور مجتہدین کو جنم دیا جو اپنے اپنے دور میں توحید و سنت کی ترویج و اشاعت کا بہترین کام کرتے رہے، اور ان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج آپ سندھ کا دورہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو سندھ میں بڑی تعداد میں مساجد، مدارس، دینی مراکز نظر آئیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے باب الاسلام سندھ میں اسلام دشمن قوتیں زور پکڑ رہی ہیں۔ یہ لادین طبقہ، یہ شر پسند عناصر سندھ کے اسلامی تشخص کو مٹا کر اس کو سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ کبھی تو حرمین شریفین اور خانہ کعبہ کی عزت کو پامال کرتے ہوئے بدین کے شہر کے قریب لواری نامی ایک جگہ پر ایک قبر کو کعبہ بنا کر اس کا حج کیا جاتا ہے، اور اس پر بس نہیں بلکہ سندھ میں شریعت محمدیہ کے مقابل لطیفی شریعت متعارف کرواتے ہوئے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار پڑھ کر یہ کلپ دیکھیے ایک خاتون کس طرح نکاح پڑھا رہی ہے۔ بھلے جائی ماروی لتھو دلیل دائن، لاتھاؤں لطیف چے تھوڑا تھر جائن، مکھے تن مائن ستر اڑو سکھاریو، ہیٹھ جر متھے منور، ہیٹھ جر متھے منور، پاسے میں وڑ راو اچی ونے وچ میں تماچے جی سائے، لگے اتر واو کنجھر ہندورو تھے۔ اے سندھ دھنی، سندھ جے مہان سورمن شہیدن، مہین جے دڑے جی دھرتی ماتا، ماتا وداتا راجہ ڈاہر جیسینا، دو سمرو، باگل بائی، ننگر سمرو، یام نظام الدین، دولہ دریا خان، مخدوم بلاول، حیدر شاہ سنائی، لطیف سائیں، ہوشو ہیمو، سائیں جی ایم سید، کامریڈ حیدر بخش جتوئی،
शहीद बशीर खान कुरैशी समेत समूरन सिंध जे शहीदनि ऐं समूरन सूरमनि सुहिणी ससुई मारवी नूरी जाम तमाची जे सचायुनि मुहबतुनि अज़मतुनि सिंध धणी जे सिंध परस्ती इंसान परस्ती ऐं धरती धणी जे वफ़ाउनि ऐं संदन गर्दन ॾुखनि ॾाखड़नि ऐं हिम्मतुनि जे सदके हिन नए जोड़े घोट नज़ीर अहमद खोसे पुट खैर मोहम्मद खोसे ऐं कुंवार सिंधिया जी सोजरे सिंधी के पंहिंजी नई जिंदगी में सफलता ॾींदे। एक सिंधी कौम परस्त अता मोहम्मद भमरू को इसकी वसीयत के मुताबिक लतीफ़ी शरीयत के तहत कब्र में उल्टे मुंह दफन किया जाता है और इसने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा ना पढ़ाया जाए, कि मैं अरबों के दीन के मुताबिक दफन नहीं होना चाहता, बल्कि मेरा मुंह उल्टा करके मुझे जमीन पर लिटाया जाए ताकि सिंध की जमीन को चूमता रहूं। और एक प्रोफेसर साजिद सुमरू की जानिब से कब्र को जंजीरों से जकड़ा जाता है और तासर यह दिया जाता है कि सिंध की आजादी तक ये जंजीरें लगी रहेंगी। मोहनजोदड़ो के सामने सजदे किए जाते हैं, बल्कि राजा दाहिर की मूर्ति को पूजा जाता है। एक मांझी नामी फकीर को बुलाया जाता है जो कौम परस्त मामा जुमुन की लाश को शेर व शायरी, गीतबाजी और आलात मौसीकी के साथ साथ बजाते हुए एक महफिल सजाई जाती है और इस शख्स को दफनाया जाता है। यहां तक कि हिरन और जानवर भी अगर मर जाएं तो उनकी भी कब्रें बनाई जाती हैं और उनको दफनाने पर दुआएं की जाती हैं। ये इन दुआ करने वालों का क्लिप सुन लीजिए। वसंदड़ बरसात में असां गुगदाम पंहिंजे हथनि सां दफ़न कया आहिनि। मुंहिंजा अल्लाह जेके ॿिया असांजे हिन सीम में रहनि था, जेको पखी पठड़ जीत जनावर, या अल्लाह तूं उन्हनि जी हिफ़ाज़त फरमाए। मुंहिंजा रब्बिल आलमीन हिन वसंदड़ रहमत जो सदको आहे, तूं मारनि खे हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। या अल्लाह जेके असांजे ॻोठनि में या रब्बिल आलमीन हिन मासूमनि जो बी मारो कराइनि था, तूं रब्बे करीम आहीं, बेशक तू ही उन्हनि खां हिसाब वठ मुंहिंजा अल्लाह। और इन तमाम फरसूदा रसूमात को लतीफ़ी शरीयत का नाम दिया जाता है। इन जाहिलाना रसूमात का सिंध की सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एक बेदीन इस्लाम दुश्मन मुल्हिद शख्स GM सैयद की फिक्र के हामिल राजा दाहिर की रूहानी औलाद, जो खुद को सिंध का शऊर और सिंधी कौम परस्त कहलाते हैं, जबकि हकीकत में ये इल्हाद के मारे हुए मरीज और इस्लाम दुश्मन हैं। जो अल्लाह के दीन का नहीं बनता वह मुल्क और कौम का खैर खा कैसे होगा। ये इस्लाम दुश्मन कौम परस्त तबका जिसने कौम के हकूक के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें गर्म की, कौम को तालीम से महरूम रखा, तरक्की और शऊर से महरूम रखा, रोजगार और टेक्नोलॉजी से महरूम रखा, जदीद मईशत इल्म फहम देने की बजाय कौम को बेशऊरी और जाहिलियत की तरफ धकेला। इनका असल हदफ सिंध में इल्हाद और लादीनियत को फरोग देना है। ये आए रोज इस्लामी शायर का मजाक उड़ाते हैं। कुर्बानी जैसी अजीम सुन्नत का जब वक्त आता है तो ये ढंडोरा पीटते हैं कि नाहक खून बहा रहे हो। हज का मौका आता है तो फजूल खर्ची से ताबीर करते हैं। अच्छा, इन इल्हाद के मारे हुए इन मरीजों का अजीब हाल है। इनकी दुश्मनी सिर्फ इस्लाम से है, किसी और से कोई दुश्मनी नहीं। ये सिर्फ इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं। अगर ईसाइयों का क्रिसमस आएगा तो ये हैप्पी क्रिसमस कहते हुए नजर आएंगे। इनको असल तकलीफ इस्लाम से है। ये क्रिसमस डे में शिरकत करेंगे। अगर हिंदुओं की होली आएगी तो खुद शरीक होंगे, मुबारकबाद देते फिरेंगे। लेकिन जब मुसलमानों की ईद आएगी तो कहते सही गुलाम कौम की छा ईदा है, हम तो गुलाम कौम है, हमारी कैसी ईदें, सिंध की आजादी तक हमें ईद नहीं मनाएंगे। इन जालिमों को हम ये बताना चाहते हैं कि सिंध को राजा दाहिर के मजालिम से आजादी मिल गई, गैरुल्लाह की पूजा से आजादी मिल गई,
اور ایک اللہ کی عبادت کی نعمت پا چکے ہیں۔ ہاں تم جس آزادی کی بات کرتے ہو وہ اسلام سے بیزاری، وہ اسلام سے آزادی، اور یہ تمہارا ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، یہ تمہارا ایسا ناپاک ارادہ ہے جسے اللہ کبھی پورا نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو اللہ کے پیغام توحید کو پھیلاتے رہیں گے، لیکن یہ دین بیزار، یہ لبرل طبقہ، یہ ملحد طبقہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اسلام دشمنی میں مصروف ہے، شاعر اللہ کی توہین کرنے میں مصروف ہے۔ کچھ عرصے قبل عمر جلیل نامی ایک ملعون نے اللہ مالی کی شان میں گھٹیا زبان استعمال کی، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک اور قوم پرست مجرم خلیل چانڈیوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی۔ خلیل اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی، عظیم رسول، ان کی توہین کی اور قربانی کے اس عظیم مقصد کو اپنی جاہلانہ سوچ کے ساتھ ایک نیا رنگ دیا۔ اور وہ لکھتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا تو لوگوں نے سریعام الزام لگایا کہ 88 سالہ بوڑھے کے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ تو جسمانی اور ذہنی مریض نے بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ کسی نے کان میں کہا یہ قدرت کی جائز اولاد ہے، اسے جواب دیا گیا تم لعنتی ہو، دفع ہو جاؤ۔ آخرکار ذہنی مریض اور آنکھوں سے کمزور انسان کے سامنے ایک جانور رکھ دیا گیا اور اس کی ضد کو پوری کیا گیا، اور جس نے بچے کو بچانے کی کوشش کی تھی اسے لعنتی قرار دیا گیا، اور آج تک اس پہ لعنتیں کی جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو حقیقت اللہ مالک نے اپنے کلام میں نازل کی، جو قرآن حکیم کی آیات بنی، جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، اور بیٹا اللہ کے نام پر ذبح ہونے پر تیار ہو گیا، یہ ملحد، یہ مجرم، یہ اسلام دشمن، یہ راجہ طاہر کی روحانی اولاد، اس سارے واقعے کس طرح اپنی خباثتوں کے خیالات سے اور اپنے دل کے سیاہی سے سیاہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک اور قوم پرست حیدر کھوسا نے امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور یہ مجرم کہتا ہے کہ محمد عربوں کے سب سے بااثر شخص تھے، انہوں نے جتنی جنگیں کی وہ جنگیں تھی یا نہیں، لیکن دوسروں کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا تھا۔ ان لوٹ مار کی وارداتوں کو مولوی غزوہ کہتے پھرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سندھ کے مسلمان، سندھ کے غیرت مند اہل ایمان ان ملعونوں کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ ان ظالموں کی، ان خباثتوں کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہیں، اور ان کی ہر سازش کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے بھائی، ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کو ان شریروں سے بچائے، ان ظالموں سے بچائے، ان کی محنتوں کو اپنے جناب میں قبولیت سے نوازے۔ میں تمام اہل ایمان اپنے سندھی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے ایمان کی غیرت کا ثبوت دیجئے، اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ کے دستوں بازو بنیے، اس پیغام توحید کو پھیلانے میں، ان ظالموں کے ظلم کو روکنے میں اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیجئے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو سہولیات آپ کے پاس ہیں، اس کو بروئے کار لائیے، جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال کیجئے، اور اس سندھ کی پاک سرزمین پر پیغام توحید پھیلائیے۔ یہاں اٹھنے والی اسلام دشمن ہر قوت کو مٹانے کے لیے جمعیت کا ساتھ دیجئے، ہمارے علماء اور مشائخ کا ساتھ دیجئے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، لیکن خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنی زندگی کی کچھ گھڑیاں اللہ کے دین کو پھیلانے اور بچانے میں صرف کی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان
جس کی زبان، جس کا قلم، جس کا مال، جس کی قوتیں، جس کی صلاحیتیں اللہ کے دین پہ خرچ ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما لے جو اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے کردار سے، اپنی صلاحیتوں سے قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک کا حصہ بنتے رہے۔ اس حال میں مالک ہمیں زندہ رکھے کہ ہم پیغام توحید پھیلانے والے ہوں۔ اس حال میں مالک ہمیں شہادت کی موت دے کہ ہم قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگا رہے ہوں، اسلام کو پھیلا رہے ہوں، اسلام دشمنوں کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کر ان کے فتنوں اور فسادوں کا مقابلہ کر رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔